اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں تو ہم بس اس جمعہ کو ہٹا کر الفجر ڈال دیں گے. اینا تصلی الفجر مطلب آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر. میرا نام سلمان ہے اور یہ لیسن نمبر 34 کی ویڈیو ہے جس میں ہم عربی میں بات کرنا سیکھیں گے کہ آپ کب، کہاں اور کیا کرتے ہیں. اور یہ جو ورڈز ہیں عربی میں کب، کہاں اور کیا، مطلب متا، آئینہ اور ماذا، یہ قرآن میں بہت مرتبہ آئے ہیں. تو اگر اس لیسن کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ جائے گا. تو آئیے اس لیسن کو شروع کرتے ہیں. تو اس لیسن کی سب سے پہلی ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال، مطلب آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ اس ڈائلاگ کو پریکٹس کرنا ہے اور آگے جو وہ ورڈز دیں گے اس لیسن میں ان ورڈز کو یوز کر کے سملر ڈائلاگ بنانا ہے. تو یہاں پہ مثال میں الجمعہ اور المسجد الکبیر کو یوز کر کے یہ کانورزیشن ہو رہی ہے. الجمعہ مطلب جمعہ کا دن، المسجد الکبیر مطلب بڑی مسجد. اگر آپ کو آپ کے دوست سے پوچھنا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں تو آپ پوچھیں گے اینا تصلی الجمعہ. اینا مطلب کہاں، تسلی مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، الجمعہ مطلب جمعہ کی. اینا تصلی الجمعہ مطلب آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو آپ کے دوست اگر بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے اسلی فی المسجد الکبیر. اسلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، فی مطلب میں، المسجد مطلب مسجد، المسجد الکبیری مطلب بڑی مسجد، فی المسجد الکبیری مطلب بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں بڑی مسجد میں. اور اگر آپ کے دوست آپ سے پوچھ لیں کہ وہ اینا تصلی انت، وا مطلب اور، اینا کہاں، تسلی مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، انتا مطلب آپ. مطلب اگر آپ کے دوست صرف وہ اینا تسلی بھی کہیں گے تو اس کا معنی سیم رہے گا. انتا ایمفسس کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے، مطلب آپ بتائیے کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو آپ جواب دیں گے اسلی فی المسجد الکبیری ایضا. اسلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، فی المسجد الکبیری مطلب بڑی مسجد میں، ایضا مطلب بھی، مطلب میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. اینا تصلی الجمعہ، اسلی فی المسجد الکبیر، و اینا تصلی انت، اسلی فی المسجد الکبیری ایضا. تو اسی پیٹرن پہ ہمیں آگے کی ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ یہ جو ورڈز دیے ہوئے ہیں ان ورڈز کو اس کانورزیشن میں آپ کو لانا ہے. جیسے یہاں پہ الفجر ہے اور یہاں پہ ہم پوچھ رہے ہیں اینا تصلی الجمعہ مطلب جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں تو ہم بس اس جمعہ کو ہٹا کر الفجر ڈال دیں گے. اینا تصلی الفجر مطلب آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. اور جواب میں یہاں کہا جا رہا ہے اسلی فی المسجد الکبیر مطلب میں نماز پڑھتا ہوں بڑی مسجد میں. تو آپ کو بس اس المسجد الکبیر کو ہٹا کر مسجد عمر ایڈ کرنا ہے. مطلب اسلی فی مسجد عمر مطلب میں نماز پڑھتا ہوں مسجد عمر میں. اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ اینا تصلی انت مطلب آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو جواب اسلی فی مسجد عمری ایضا مطلب میں بھی مسجد عمر میں نماز پڑھتا ہوں. مطلب اینا تصلی الفجر، اسلی فی مسجد عمری، و اینا تصلی انت، اسلی فی مسجد عمری ایضا. تو ہم نیکسٹ ورڈز کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو آپ کے دوست کو پوچھنا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کب پڑھتے ہیں. تو ہم الجمعہ کو ہٹائیں گے اور ظہر کہیں گے. اینا تصلی الظہر مطلب آپ ظہر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. اسلی فی مسجد بلال، اسلی فی مسجد بلال میں بلال مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. وہ اینا تصلی انت اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں. اور جواب میں اسلی فی مسجد بلالی ایضا میں بھی مسجد بلال میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو پوچھنا ہے کہ وہ عصر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو ہم اس کو ہٹائیں گے. اینا تصلی العصر آپ عصر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. اسلی میں نماز پڑھتا ہوں فی مسجد عثمان مطلب مسجد عثمان میں نماز پڑھتا ہوں. وہ اینا تصلی
انت، اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلی فی مسجد عثمانی ایضا، میں بھی مسجد عثمان میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ مغرب کی نماز آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ این تصلی المغرب، آپ مغرب کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلی فی مسجد علی، میں مسجد علی میں نماز پڑھتا ہوں۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ، اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلی فی مسجد علی ایضا، اور اس کے بعد العشاء، این تصلی العشاء، آپ عشاء کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلی فی مسجد عمار، میں مسجد عمار میں نماز پڑھتا ہوں۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ، اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلی فی مسجد عمار ایضا، مطلب میں بھی مسجد عمار میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد الجمعہ، این تصلی الجمعہ، مطلب آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اسلی فی مسجد طارق، مطلب میں مسجد طارق میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ، اور آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو جواب ہوگا اسلی فی مسجد طارق ایضا، مطلب میں بھی مسجد طارق میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان سوالات کا جواب دینا ہے ان پکچرز کو دیکھ کے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ماذا یفعل احمد، مطلب یہ احمد ہے، تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا، کیا، یفعل احمد، مطلب احمد کیا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہمارے پاس تھوڑے آپشنز ہیں اس کا جواب دینے کے۔ سب سے پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقرأ، مطلب وہ پڑھ رہا ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یقرأ القرآن، کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقرأ احمد القرآن، یقرأ احمد القرآن۔ ماذا یفعل احمد، احمد کیا کر رہا ہے؟ یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اگلے کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے ماذا تفعل البنت، البنت مطلب لڑکی، تفعل مطلب وہ کر رہی ہے، ماذا مطلب کیا، کہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جھاڑو لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ جب لڑکی کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ تفعل پوچھ رہے ہیں، جب لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ یفعل کہہ رہے ہیں۔ یفعل مطلب وہ کر رہا ہے، اور تفعل مطلب وہ کر رہی ہے۔ تو ماذا تفعل البنت مطلب لڑکی کیا کر رہی ہے، تو یہاں پہ وہ جھاڑو لگا رہی ہیں۔ اگر آپ کو صرف شارٹ فارم میں آنسر دینا ہے آپ کہیں گے تکنس، کہ وہ جھاڑو لگا رہی ہیں، اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ لڑکی جھاڑو لگا رہی ہے تو آپ کہیں گے تکنس البنت، کہ لڑکی جھاڑو لگا رہی ہے۔ یا پھر اگر آپ کو جواب میں یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کہاں پہ جھاڑو لگا رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تکنس الغرفہ یا تکنس البیت، مطلب وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں یا پھر وہ کمرے کو جھاڑو لگا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کہنا ہے کہ احمد قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی مسجد میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں یقرأ القرآن فی المسجد یا فی البیت یا پھر فی الغرفہ، مطلب وہ قرآن مسجد میں، گھر میں یا پھر کمرے میں پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ماذا یفعل الرجل، ماذا مطلب کیا، یفعل وہ کر رہا ہے، الرجل مطلب آدمی۔ تو یہاں پہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو شارٹ آنسر رہے گا یصلی، مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یا پھر ایکسٹرا ایمفسس کے لیے آپ ہوا بھی لگا سکتے ہیں کہ ہوا یصلی، کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو جگہ بھی بتانی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں گے ہوا یصلی فی المسجد، کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ آپ ہیا لگا سکتے ہیں کہ ہیا تکنس، کہ وہ جھاڑو لگا رہی ہے، یا یہاں پہ ہوا یقرأ القرآن مطلب وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ماذا تفعل فاطمہ، کہ فاطمہ کیا کر رہی ہے۔ ماذا مطلب کیا، تفعل وہ کر رہی ہے، فاطمہ کہ فاطمہ کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ فاطمہ ٹی وی دیکھ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تشاہد التلفاز، تشاہد التلفاز، وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ یا پھر ہم یہاں پہ اگر ہیا لگا دیں گے تو ایکسٹرا ایمفسس ہو جائے گا کہ ہیا تشاہد التلفاز، کہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ماذا تفعل خدیجہ، ماذا کیا، تفعل خدیجہ کہ خدیجہ کیا کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ خدیجہ کپڑے دھو رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تغسل، تغسل مطلب وہ کپڑے دھو رہی ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہی تغسل کہ وہ دھو رہی ہیں۔ اور اگر وہ کپڑے دھو رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملابس، کپڑے،
ہیا تغسل الملابس کہ وہ کپڑے دھو رہی ہیں، یا پھر اگر آپ ہیا کو ہٹا بھی دیں تغسل الملابس بھی کہیں گے تو جواب مل جائے گا کہ وہ کپڑے دھو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ فائنلی کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے ماذا یفعل محمد، ماذا مطلب کیا، یفعل وہ کر رہے ہیں، محمد کہ محمد کیا کر رہے ہیں، تو محمد بھی یہاں پہ دھو رہے ہیں، پر یہاں پہ وہ برتن دھو رہے ہیں مطلب اطباخ، تو آپ جواب دیں گے یغسل، یغسل مطلب وہ دھو رہے ہیں، ابھی کیا دھو رہے ہیں اگر وہ بھی بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے یغسل الاطباخ، اگر آپ کو اسپیسیفک ہونا ہے تو آپ کہیں گے ہوا یغسل الاطباخ کہ وہ برتن دھو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اگر آپ نوٹس کریں ہم نے یہاں پہ یغسل کہا، یہاں پہ تغسل کہا، تغسل مطلب وہ دھو رہی ہیں، یغسل مطلب وہ دھو رہے ہیں۔ تو ہم اگلے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سمپل ایکسرسائز ہے، یہاں پہ بس آپ کو اس مثال کے حساب سے سینٹینسز بنانے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے استیقظ مبکرا، استیقظ مطلب میں جاگتا ہوں، مبکرا مطلب جلدی، تو مبکرا کو ہٹا کر اگر آپ متاخرا کہیں، استیقظ متاخرا تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں دیر سے جاگتا ہوں، متاخرا مطلب دیر سے، مبکرا مطلب جلدی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں استیقظ الساعة السابعة، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ آپ 7 بجے جاگتے ہیں، مطلب میں 7 بجے جاگتا ہوں، استیقظ الساعة السابعة میں 7 بجے جاگتا ہوں، الساعة الخامسة مطلب 5 بجے، اسی طریقے سے الساعة الرابعة مطلب 4 بجے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ 5 بجے جاگتے ہیں تو آپ کہیں گے استیقظ الساعة الخامسة، اور اگر آپ 4 بجے جاگتے ہیں تو آپ کہیں گے استیقظ الساعة الرابعة کہ میں 4 بجے جاگتا ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اور ٹائم اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ آپ اس ٹائم پہ اٹھتے ہیں۔ تو ایک سینٹنس سٹرکچر ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کب جاگتے ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اکمل الحوار، اکمل مطلب پورا کیجئے، الحوار مطلب اس کانورسیشن کو۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب اس طرح سے دیا جا رہا ہے استیقظ عند الفجر، استیقظ مطلب میں جاگتا ہوں، عند الفجر مطلب فجر کو۔ تو اگر جواب یہ ہے کہ میں فجر کے وقت جاگتا ہوں تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کب جاگتے ہیں۔ تو سوال بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے متا مطلب کب، تستیقظ متا تستیقظ مطلب آپ کب جاگتے ہیں، تو جواب مل رہا ہے استیقظ عند الفجر۔ اس کے بعد کا اگر آپ جواب دیکھیں تو یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے اصلی الفجر فی المسجد، اصلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، الفجر فجر کی، فی المسجد مسجد میں۔ تو یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا سوال بنانا ہے جس سے کہ جواب میں یہ ملے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو کہیں گے آئینہ مطلب کہاں، تسلی مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، اور کون سی نماز، الفجر فجر کی، تو آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں، آئینہ، آئینہ تسلی الفجر، اصلی الفجر فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جواب دیا جا رہا ہے لا انام بعد الفجر، مطلب نہیں میں نہیں سوتا فجر کے بعد، لا مطلب نہیں، انام مطلب میں سوتا ہوں، بعد الفجر مطلب فجر کے بعد، مطلب بعد عربی اور اردو میں سیم ہی مطلب دیتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں فجر کے بعد نہیں سوتا ہوں، تو سوال ہونا چاہیے کہ کیا آپ فجر کے بعد سوتے ہیں۔ تو ہم پوچھیں گے حل کیا، تنام آپ سوتے ہیں، بعد الفجر مطلب فجر کے بعد، کیا آپ فجر کے بعد سوتے ہیں، تو جواب میں مل رہا ہے لا انام بعد الفجر۔ تو اگلے سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس سوال میں آپ کو پورا انڈیپینڈنس دیا گیا ہے کہ آپ سوال بھی خود بنائیں، بس ایک کنڈیشن ہے کہ ماذا سے شروع ہو اور اس کا جواب بھی آپ خود دیں۔ تو ماذا مطلب کیا، تو اگر ہم ان سے پوچھیں سامنے والے سے ماذا تفعل بعد الصلاة فجری، مطلب ماذا تفعل بعد الصلاة الفجر،
کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے اقرأ القرآن. اقرأ القرآن مطلب میں قرآن پڑھتا ہوں. اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے متا تذهبو، وہ مطلب اور، متا کب، تذهبو آپ جاتے ہیں، الی المدرسہ مطلب مدرسے کو آپ کب جاتے ہیں. تو جواب میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے الساعة السابعة مطلب 7 بجے. آپ کو یہاں پہ بس لکھنا ہے اذهبو کہ میں جاتا ہوں، الساعة السابعة مطلب 7 بجے، اذهب الساعة السابعة. تو فائنلی یہاں پہ جواب میں لکھا جا رہا ہے لا اذهب بالسیارہ مطلب نہیں، اذهب میں جاتا ہوں، بالسیارہ مطلب کار میں. تو اس جواب کے لیے اگر ہم سوال بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حل کہ کیا، تذهب آپ جاتے ہیں، بال حافلہ کہ کیا آپ جاتے ہیں بس سے، حافلہ مطلب بس. تو وہ جواب دیں گے لا اذهب بالسیارہ، نہیں میں کار سے جاتا ہوں. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے تبادل السؤال والجواب مع زملائک. مطلب یہ ایکسرسائز جو ہے یہ ایک گروپ سیٹنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے یذکر کل طالب المسجد الذی یصلی فیہ الجمعہ، کہ آپ کو ہر ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کس مسجد میں پڑھتے ہیں. تو ایک گروپ سیٹنگ میں ہوگا. پر ہم یہاں پہ اس کانورسیشن کو تو ایٹ لیسٹ دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر. اصلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، الجمعہ جمعہ کی، فی المسجد الکبیر مطلب بڑی مسجد میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جمعہ کی نماز بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں، اور میں سامنے والے سے پوچھ رہا ہوں اینا تصلی الجمعہ. اینا مطلب کہاں، تصلی مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، الجمعہ جمعہ کی، اینا تصلی الجمعہ کہ آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو سامنے والا جواب دے گا اصلی الجمعۃ فی المسجد بلال. مطلب اصلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، الجمعہ جمعہ کی، فی مسجد بلال مطلب میں مسجد بلال میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد وہ کسی اور سے پوچھیں گے کہ اینا تصلی، مطلب گروپ میں آپ سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں، سامنے والے ان کے بغل والے سے پوچھ رہے ہیں، ان کے بغل والے ان کے بغل والے سے پوچھ رہے ہیں. مطلب یہ ایک گروپ سیٹنگ میں جب اس کو پریکٹس کیا جائے گا تو اتنی زیادہ بار ریپیٹیشن ہو جائے گا کہ آپ یہ والے سینٹنس تو بھولیں گے ہی نہیں. تو اسی طریقے سے اگلی ایکسرسائز بھی ہے، یہاں پہ بھی سیم ہے کہ آپ کو گروپ میں ہی مطلب اس کو پریکٹس کرنا ہے. استيقظ الساعة الرابعة. استيقظ مطلب میں جاگتا ہوں، الساعة الرابعة مطلب 4 بجے، مطلب میں 4 بجے جاگتا ہوں. اور سامنے والے سے آپ پوچھیں گے کہ متى تستيقظ یا متى تستيقظ انت، کہ آپ کب جاگتے ہیں. متى مطلب کب، تستيقظ آپ جاگتے ہیں، انت مطلب آپ. تو سامنے والا جواب دیں گے استيقظ الساعة الخامسة. استيقظ میں جاگتا ہوں، الساعة الخامسة مطلب 5 بجے. اور وہ ان کے بغل والے سے پوچھیں گے کہ متى تستيقظ انت، کہ آپ کب جاگتے ہیں، اور وہ جواب دیں گے. اس کے بعد ان کے بغل والے سے پوچھیں گے. تو اس طرح سے ہوگا. تو یہاں پہ تھوڑی ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ نمبرز دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ کلاکس کی پکچر دیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ ٹائم بتانا ہے. دیکھیں جو ٹائم ہے، ٹائم اس فارمیٹ میں آتا ہے. الساعة کہیں گے آپ پہلے، اور اس کے بعد جو بھی ٹائم ہے وہ کہیں گے الساعة الخامسة. 3 کو ثالث کہتے ہیں. اگر 3 بجے کہہ رہے ہیں آپ تو آپ کہیں گے الساعة الثالثة. اور 4 کو رابعہ کہیں گے. اور اگر 4 بجے کہیں گے آپ تو آپ کہیں گے الساعة الرابعة. الساعة الخامسة مطلب 5 بجے. تو اگر آپ 6 بجے کہیں تو آپ کہیں گے الساعة السادسة. 7 بجے کو آپ کہیں گے الساعة السابعة. تو یہاں پہ 6 بجے ہے الساعة السادسة، 7 بجے ہے الساعة السابعة، 8 بجے الساعة الثامنة، 9 بجے الساعة التاسعة، اور 10 بجے الساعة العاشرة. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز آپ کے لیے ہے کہ آپ کو خود سے جواب دینا ہے ان سارے سوالوں کا. تو یہاں پہ پہلا سوال ہے متى تستيقظ. متى مطلب کب، تستيقظ آپ جاگتے ہیں. اگر آپ فجر کو جاگتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں استيقظ عند الفجر. میں فجر کو جاگتا ہوں. اینا تصلی الفجر. اینا کہاں، تصلی آپ پڑھتے ہیں، الفجر فجر کی نماز. تو آپ کہہ سکتے ہیں اصلی الفجر فی المسجد، کہ میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے حل تنام بعد الصلاۃ. حل مطلب کیا، تنام آپ سوتے ہیں،
بعد الصلاة نماز کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں لا انامو نہیں مطلب میں نہیں سوتا. اور اگر آپ سینٹنس کنٹینیو بھی کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا انامو بعد الصلاة. اس کے بعد ہے ماذا تفعلوا بعد الصلاة. ماذا کیا تفعلوا آپ کرتے ہیں بعد الصلاة نماز کے بعد. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقرأ القرآن. تو آپ کہہ سکتے ہیں اقرأ القرآن یا اقرأ الصحیفہ. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے متى تکنس الغرفہ. متى مطلب کب، تکنسو آپ جھاڑو لگاتے ہیں، الغرفہ کمرے کو. تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹائم بتا سکتے ہیں، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، مطلب کوئی بھی جو ٹائم جب آپ جھاڑو لگاتے ہیں. اس کے بعد ہے متى تذهب إلى المدرسة. مطلب مدرسے کو آپ کب جاتے ہیں. متى تذهب إلى المدرسة. متى مطلب کب، تذهب آپ جاتے ہیں، إلى المدرسة مدرسے کو. تو آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ 10 بجے جاتے ہیں فار ایگزامپل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اذهب الساعة العاشرة، مطلب میں 10 بجے جاتا ہوں. اس کے بعد ہے متى تستيقظ يوم العطلة. متى مطلب کب، تستيقظ مطلب آپ جاگتے ہیں، یوم العطلة مطلب چھٹی کے دن. تو اگر آپ دیر سے جاگتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استيقظ متأخرا، مطلب میں دیر سے جاگتا ہوں. یا پھر اگر آپ جلدی جاگتے ہیں چھٹی کے دن تو آپ کہہ سکتے ہیں استيقظ مبكرا. مطلب یہ ورڈز تو آپ نے اس لیسن کے پہلے ایکسرسائز میں کیے ہمیں آلریڈی، مبكرا، متأخرا اور جو بھی ٹائمنگز ہیں وہ. اس کے بعد ماذا تفعل یوم العطلة. ماذا کیا تفعل آپ کرتے ہیں، یوم العطلة چھٹی کے دن. تو اگر آپ گھر کو جھاڑو لگاتے ہیں چھٹی کے دن تو آپ کہہ سکتے ہیں اکنس الغرفہ. اگر آپ برتن دھوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اغسل الاطباق. اگر آپ کپڑے دھوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اغسل الملابس، کہ میں کپڑے دھوتا ہوں. این تصلی الجمعہ، مطلب آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں. تو بڑی مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اصلی فی المسجد الکبیر. یا پھر اگر آپ مسجد بلال میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اصلی فی مسجد بلال. اور فائنلی متى تشاہد التلفاز، کہ آپ ٹی وی کب دیکھتے ہیں. متى تشاہد التلفاز مطلب آپ ٹی وی کب دیکھتے ہیں. تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اشاہد مطلب میں دیکھتا ہوں، الساعة الرابعة مطلب 4 بجے، یا الساعة الخامسة مطلب 5 بجے، یا جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس کے حساب سے آپ جواب دے سکتے ہیں. اور اس ایکسرسائز کے پارٹ 2 میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان سوالات کو آپ کے دوست کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، کہ آپ سوال پوچھیں گے وہ جواب دیں گے، وہ سوال پوچھیں گے آپ جواب دیں گے، اس طریقے سے. تو یہ تھا آج کا لیسن. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے لیسن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.